السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5th کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اسلامیات میقات دوم میں سے سوال و جواب دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قادیانی یعنی احمدی، قادیانی کون ہیں؟ کیا یہ بھی مسلمان ہیں؟ کیا ہے کوشچن؟ قادیانی کون ہیں؟ کیا یہ بھی مسلمان ہیں؟ جواب: قادیانی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ کس کو نبی مانتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اہل ایمان ان کو امت محمدی سے خارج مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ان کے فالوورز ان کو نبی مانتے ہیں، اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے قیامت تک۔ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے اہل ایمان ان کو امت محمدی سے خارج مانتے ہیں۔ سوال: سبحان اللہ کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ کیا ہے کوشچن؟ سبحان اللہ کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ جواب: جب ہم کسی اچھی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اس کلمے سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے۔ تو جب ہم کسی اچھی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اس کلمے کے ذریعے، سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سوال: سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، یعنی ایسی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو ہر کمال، ہر خوبی کی مالک ہے، جو کسی بھی نقص اور کمی سے پاک ہے۔ سوال: الحمدللہ کس موقع پر بولا جاتا ہے؟ جواب: اچھی بات سن کر یا چھینک آنے پر خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اچھی بات سن کر یا چھینک آنے پر خدا کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ۔ چھینک آنے پر کیوں شکر ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ چھینک آنے کے بعد آدمی تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے کہ کوئی بیماری اٹیک کرنے والی ہوتی ہے دماغ کے اوپر، چھینک آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے بچا کر ہم کو طاقت و قوت عطا کی، فریش کر دیا، تو اس کا بڑا شکر ہے۔ اس لیے الحمدللہ کہتے ہیں چھینک کے بعد بھی، یا کوئی بھی اچھی چیز کھائیں، کوئی اچھی چیز ہو، اس کے بعد الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ سوال: الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: ساری خوبیاں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ساری خوبیاں، جتنی بھی خوبی ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے اندر ہے، اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں
کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، ساری خوبیاں خوبیاں ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں تمام تعریفوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ آگے دیکھیے سوال، جزاک اللہ ہم کس موقع پر بولتے ہیں؟ جواب، جب کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو ہم اسے اس کلمے سے دعا دیتے ہیں کہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامنے والے نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا تو ہم نے دعا دے دی اس کو، جو اس کے لیے ایک بہترین بدل ہے کہ جزاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ جس طریقے سے آپ نے میری ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، آپ میری ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، خوب خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی۔ سوال، جزاک اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو اس عمل کی جزا دے، بہتر بدلہ دے۔ سوال، انا للہ و انا الیہ راجعون ہم کب بولتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ جواب، جب کوئی عجیب و غریب خبر سنیں، یا کچھ غم ہو جائے، یا پھر کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی انتقال کر جائے، تو یہ کہتے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے صرف تب جو ہے انا للہ پڑھیں گے، نہیں، انا للہ کا مطلب ہے آگے آ رہا ہے، مطلب بھی انا للہ کوئی بھی عجیب و غریب خبر سنے، کوئی غم کا موقع ہو، کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی انتقال کر جائے، وہ بھی غم کا موقع ہے، تو انا للہ کہیں گے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیتے ہیں اور ہم ناشکری سے بچ جاتے ہیں۔ کیوں بچ جاتے ہیں ناشکری سے؟ دیکھیے سوال، انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر کوئی غم پیش آیا، کوئی آدمی ہمارا انتقال کر گیا، آدمی مر گیا، تو ہم کہیں انا للہ، یعنی یہ آدمی کوئی بات انتقال کر گیا، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، ہمارا بھی انتقال ہو سکتا ہے، ہماری جان بھی، ہماری زندگی بھی اپنی قدرت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں بھی بلا سکتا ہے، اس لیے انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس کلمے کے ذریعے سے جو ایک ناشکری آ سکتی تھی، شیطان پر مار سکتا تھا، اور ہم یہ یوں سوچنے لگتے کہ آخر ہمارا آدمی ہی کیوں چلا گیا، کیوں اس کی موت آ گئی، کیوں اس کو لے لیا، یا ہمارا کیوں نقصان ہو گیا، ہمارا ہی نقصان ہوتا رہتا ہے، کیا بات ہے، اس طرح کی باتیں آدمی کہہ دیتا ہے، بہت بری بات ہے۔ تو سب سے بچانے کے لیے جب آدمی انا للہ کہے گا اس کا مطلب سمجھ کر، تو پھر یہ جتنی شکایتیں ہیں، شکوے ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گے۔ کوئی ہمارا نقصان ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھائی ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، اس کا ہی ہے سب کچھ، اسی نے سب کچھ مجھ کو دے رکھا ہے، اگر یہ چیز چلی گئی تو آخر ایک روز ہمیں بھی جانا ہے، کوئی بھی چیز یہاں سدا نہیں رہے گی، ہر چیز فانی ہے۔ سے یہ مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔ سوال، ماشاء اللہ کب کہا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ کب کہا جاتا ہے؟ جواب، کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یا کسی خوشی کے موقع پر ماشاء اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں۔ آگے دیکھیے سوال،
ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب، ماشاء اللہ کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ جب کوئی ہم اچھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، یعنی یہ صرف اس کا کمال نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی مشیت و ارادے سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے۔ ہم کوئی بھی اچھا کام اپنے کمال سے نہیں کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں جن سے ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو دل و دماغ ہے یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو صحیح سلامت رکھ رکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں ماشاء اللہ کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ یہاں تک یاد کر لیجیے اور ان کو کاپی میں بھی لکھ لیجیے۔ اب آپ کا ستمبر میں پیپر ہونے والا ہے، اس میں یہ سب جتنا اب تک آپ نے پڑھا ہے اس سب میں سے کوشچن آنسر آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ کا پیپر ہوگا، الگ طرح کا پیپر ہوگا وہ، تو اس کو جو اگر آپ اچھی طرح سے آپ نے سارے کوشچن آنسر یاد کیے ہوں گے، پڑھے ہوں گے تو آپ اس کو کر پائیں گے، ورنہ تو نہیں۔ اس لیے اچھی طرح سے سارے کوشچن آنسرز یاد کر لیں۔